ندا دے گا منادیوں حشر میں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ احباب زیوکار سب حمدیں سب ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود آقا نامدار مدینے کے تاجدار شب اسرا کے دولہ دو عالم کے داتا آپ کے اور میرے لجپال آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول ہو آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی، والدین نبی اور اولیاء امت پر۔ احباب زیوکار 3 جمعۃ المبارک میں ہم نے گفتگو کی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے پہلے جمعہ میں ہم نے سرکار غوث پاک کی سیرت و احوال کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ دوسرا جمعہ ہم نے مکاشفات غوث اعظم یعنی کشف و الہام کا جو علم اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اولیاء کو دیتا ہے، انبیاء کو دیتا ہے اور انبیاء کے وسیلے سے اولیاء کو دیتا ہے، اس پر جس سے وہ ماضی حال اور مستقبل کی خبریں جانتے ہیں۔ تیسرا جمعہ ہم نے گفتگو کی حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے کہ کن کا فیض اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کن فیکون فرماتا ہے اور کائنات میں جو چاہتا ہے وہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اللہ اس کا فیض اپنے اولیاء کو بھی دیتا ہے، یعنی کہ زبانوں پر کن کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اب میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس موضوع کو کلوز کروں اور موضوع کو چینج کروں، لیکن بدھ کے دن ایک بات میری نظر سے گزری سوشل میڈیا پر، تو میں نے پھر سوچا کہ اس پر ایک جمعہ اور گفتگو اس اینگل سے کرنی ضروری ہے۔ دو طرح سے مغرب کی یلغار ہے اسلام پر، اس بات کو سمجھ لیں۔ ایک وہ صورت ہے جو آپ کے سامنے فلسطین، شام، یمن، عراق، افغان، کشمیر کی صورت میں کہ مسلمانوں کا قتل عام، ان کی نسل کشی کرنا، لیکن یہ بات سمجھ لیں جو قومیں قربانی دینا جانتی ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، جو قومیں قربانی دینا جانتی ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتی ہیں۔ سقوط بغداد آپ کے سامنے ہے، صدام حسین کا زمانہ 20-18 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، افغان کی سرزمین پر لاکھوں قتل کر دیے گئے، کشمیر کی سرزمین پر مسلمان کی نسل کشی، مغرب کی یلغار، کفر و یہود و حنود کا اکٹھ جو ہے، لیکن امت مسلمہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ دوسری یلغار جو ہے وہ عقائد کے حوالہ سے ہے، ذات نبوت کو ایسا باعث بحث بنا دیا جائے، ذوات صحابہ کو بنا دیا جائے، ذوات اولیاء کو بنا دیا جائے، یہ مسلمان آپس میں دست و گریباں رہیں اور اپنے جھگڑوں میں الجھے رہیں۔ ایک بات سمجھ لے میری نوجوان طبقہ، یہ بات سمجھ لے، جو عقائد ہمارے 1400 سال سے چل کے آ رہے ہیں، اگر ان پہ کوئی نکتہ چینی کرتا ہے تو اس کو سننے کی ضرورت ہی نہیں، کس لیے کہ ہم اس کو فالو کریں، یہ 1400 سال کا جو تسلسل ہمارے پاس اس کو فالو کریں۔
جو صحابہ کے قائد ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، مفسرین کے، محدثین کے، اولیاء کے، شارحین کے، 1400 سال کا جو تسلسل ہے اور اس پر امت متفق ہے، اس پر نئے سرے سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ وہ بندہ ایک اپنی سوچ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی سوچ کو فالو کروں اور 1400 سال سے اکابرین کو چھوڑ دوں میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر نیا ڈگڈگی بجانے والا ہمارے نوجوان اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک نئی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں، اور جب کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر بندہ اس کو لپکتا ہے۔ لیکن عقیدہ وہ چیز ہے، ایمان وہ چیز ہے، ہر چیز نئی چل سکتی ہے، عقیدہ نیا نہیں چل سکتا۔ اگر اکابرین سے ہٹیں گے تو آپ قرآن و سنت سے ہٹ جائیں گے۔ وہ مسئلہ کیا جس کو میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، ایک نئے مفتی صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ جو اعلان ہے نا، قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس نے کہا یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے، یہ ایک تکبر کی پیداوار ہے، ان سے یہ متصور ہی نہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ وہ شان ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی جو رب نے ان کو عطا فرمائی کہ ان کے زیر سایہ آئے بغیر کوئی ولی بن سکتا نہیں ہے، ان کی مہر کے بغیر کوئی ولی بن سکتا نہیں ہے۔ اب ان کا قدم گردن اولیاء پر آنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے قیامت تک ولی ہوں گے سوائے امام مہدی کے سب ان کے زیر سایہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سادہ سا مطلب ہے۔ اور اپنا تعارف کرانا ہر مرتبہ متکبرانہ جملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس پر احادیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آئے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ آقا علیہ السلام آئے، فرمایا میں نے تمہارا کہنا سنا، سب کے سب ایسے ہی ہیں، پر سن لو تمہارا نبی انا حبیب اللہ ولا فخر، رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا بلکہ تمہیں حقیقت حال واضح کر رہا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں یہ میرا مرتبہ ہے۔ کوئی کلیم ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی روح اللہ ہے، پر انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہ سرکار نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے وصال سے 5 سال پہلے، 570 ہجری وصال ہے، 565 ہجری میں منبر بغداد پر کھڑے ہو کر اعلان تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی، قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس وقت جتنے اولیاء کائنات میں موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کا یہ قدم ہماری گردن پر موجود ہے۔ اب یہاں پر کوئی عقل کا بندہ وہ کہہ سکتا ہے کہ یار ممکن نہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، حال والے سن رہے ہیں، آواز تیز ہوگی، وہ دروازے والا سن لے گا، میری آواز چوک میں کیسی گئی، میری آواز شہر میں کیسی گئی، میری آواز دوسرے شہر میں کیسی گئی۔ تم کہتے ہو کائنات میں جتنے ولی تھے، حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف کائنات میں نہیں، قیامت تک جتنے ولی آنے تھے اور جتنے گزر چکے تھے اولیاء، سب نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، جہاں جہاں موجود تھے اپنی گردنوں کو خم کر لیا اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو تسلیم کر لیا۔ اب اس میں کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آواز وہاں کیسے پہنچ گئی، تمہاری آواز تو باہر نہیں جاتی ہے۔ میں نے کہا میری آواز کا اس سے موازنہ نہ کرنا، قرآن پاک اٹھائیے، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، رب نے کہا کوہ ابو قبیس پہاڑ پر کھڑے ہو جائیے، اعلان کیجئے لوگوں رب کا گھر بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ، طواف کرنے کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، کتنے بندوں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا پیارے ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے تمہاری آواز کا پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کر دیا لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے، اس کے طواف کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ، اب اس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، جتنے لوگ قیامت تک آنے تھے رب تعالیٰ نے ہارون کی کان میں ابراہیم کی آواز کو پہنچایا ہے، جس نے لبئی کہا، جتنی بار لبئی کہا ہے اتنی بار خدا کے گھر کے حج کے لیے جائے گا۔ جو رب صدائے ابراہیم کو پہنچا سکتا ہے وہ صدائے غوث اعظم کو نہیں پہنچا سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ تو آپ کا یہ اعلان، اچھا ایک بات اور سمجھے، ابھی یہ آپ نے اعلان کیا نہیں تھا اور آپ کے اعلان سے پہلے یہ خبریں تھی کہ آپ یہ اعلان کرنے والے ہیں۔ جب آپ بغداد شریف کی سرزمین پر علم پڑھنے کے لیے آئے، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دن ہمارے مدرسے کے 2 طلباء اور تیسرا میں، ہم نے سنا فلاں جگہ پر ایک ولی ہے، بڑے کامل ہیں، صاحب کرامت ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، کہتے ہم ان کی زیارت کے لیے چلے۔
رستے میں جو ایک طالب علم تھا اس نے کہا کہ میں ان سے سوال کروں گا، وہ دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں بھی سوال کروں گا اور ایسا مشکل سوال ہوگا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ حضور پیران پیر فرماتے ہیں میں نے کہا میں سوال نہیں کروں گا، میں صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے جب ہم ان کی خانقاہ میں پہنچے وہاں پر وہ موجود نہیں تھے، ہم بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں وہ آ گئے، ہمارے سامنے آ گئے اور جو پہلا سٹوڈنٹ تھا اس کی طرف دیکھا اور فرمایا تو کیا سمجھ رہا تھا، تو سوال کرے گا اور میں کیا جواب دیتا ہوں، یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں دنیا تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی۔ دوسرے سے فرمایا تو نے کہا تھا سوال کروں گا مجھے جواب ہی نہیں آئے گا، یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں بے ادبی کی وجہ سے کفر کی آگ تیرے کانوں تک چڑھی ہوئی۔ اور حضور پیران پیر کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، فرمایا بیٹا عبد القادر ادب کی وجہ سے تو نے اللہ رسول کو راضی کر لیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو منبر بغداد پر اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور تیرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ یہ کیا اعلان کرنے سے پہلے جو ہے اس بات کا چرچا ہو چکا تھا کہ یہ نوجوان جو بغداد کی سرزمین پر موجود ہے اولیاء تعارف کرا رہے تھے، اس کا بھی زمانہ آئے گا، ہمارے سورج چمک کر ڈوب جائیں گے پر اس کا سورج ہمیشہ چمکتا ہی رہے گا۔ احباب زیوکار اب یہ بات اس کو روکیں، اب یہ صرف دنیا تصور میں اس بات کا چرچا نہیں ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی صوفی کی بات کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا کسی عالم نے لکھا؟ جی میں دکھانے کو ذمہ دار ہوں، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قدم غوث اعظم، قدم غوث اعظم پہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، علامہ ابن حجر حاتمی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، شیخ محقق نے لکھا، مجد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا، سب نے لکھا ہے کہ سرکار یہ غوث اعظم کا یہ اعلان حق تھا۔ بڑے بڑے شارحین بخاری لکھتے رہے، مفسر لکھتے رہے ہیں کہ آپ کا یہ اعلان حق تھا اور آپ نے اللہ کے اذن اور حکم سے یہ اعلان کیا کہ میرے قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب یہ صرف کوئی صوفیہ کا قول نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت کے ہاں صوفیزم کا قول ایک معتبر، اگر کوئی بات داتا صاحب فرما دے چھوٹی بات ہے، کوئی بات پیر بیلی شاہ صاحب فرما دے چھوٹی بات ہے، لیکن بعض جو تصوف کے منکر ہیں لیکن ان علماء کو مانتے ہیں، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں وہ سمجھ جائیں کہ سرکار غوث پاک کا یہ اعلان حق تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب اس کو اگر ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں دیکھیں تو بندے معترض ہوتے ہیں یار ولی سمجھ میں آ گیا، تم کہتے ہو ولی میں غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، افراد ہیں، نجبا ہے، مختلف مقامات اور درجات ہیں، سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ ولی کا قدم جو ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ٹرم تم نے کیا کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا مجھے قرآن پاک کے اندر ایسے قدم آ رہے ہیں نظر جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ جی جی بی بی ہاجرہ صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہے، قرآن کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانیوں میں سے۔ یا اللہ دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، K2 ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، نانگا پربت ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں، اس کو تو نے اپنی نشانی کیوں کہہ دیا؟ جواب آیا یہاں میری بندی ہاجرہ کے قدم لگ رہے ہیں، اور جہاں میرے بندوں کے قدم لگتے ہیں وہاں سے میری خبریں ملتی ہیں۔ اور نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے خبر ملے، ایک بندہ چوک میں کھڑا ہو مجھے فون کرے شہزاد صاحب آپ کہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، میں کہوں گا کچے گوجرے کے مین بازار میں آگے ٹینکی بنی ہوگی، قبلہ رخ کو مڑے گا، آگے مسجد ہوگی، یہ ٹینکی نشانی بن گئی اس مسجد کی، ٹینکی سے خبر ملے گی اس مسجد کی۔ اللہ کہتا ہے جہاں پر میرے بندوں کے قدم لگتے ہیں وہاں سے میری خبریں ملتی ہیں، وہاں سے میرا پتہ ملتا ہے۔ جہاں ہاجرہ کے قدم لگے وہاں سے رب کا پتہ ملتا ہے، جہاں 1000 سال سے داتا صاحب موجود ہے وہاں سے نہیں ملتا۔ جہاں بابا فرید کا مزار ہے، پیر باہو کا مزار ہے، غوث اعظم کا مزار ہے، کیا ان جگہوں سے رب کی خبریں نہیں ملتی جہاں اللہ کا ولی خود لٹا ہوا ہے؟ بولو یار سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہاں سے اللہ کی خبریں ملتی ہیں۔ اچھا مجھے قرآن پاک میں ایک قدم اور نظر آ رہے ہیں، وہ کس کے قدم ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں لگا ہے، پتھر کے اوپر لگا ہے۔ رب کہتا ہے اس کو مصلی بناؤ، یہاں نماز پڑھو۔ یا اللہ پورا حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں، تیرے محبوب نے کہا لاکھ نماز کا ثواب ہے، یہاں پر کیوں پڑھیں؟ رب کہتا ہے اس لیے یہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہوئے، یہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، اور رب نے کہا ابراہیم ہم تمہیں کعبے کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ یا اللہ اگر مجھے کعبے کی مزدوری دینا ہی چاہتا ہے مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے،
اس نبی و آخر الزمان کو بھیج دے جس پتھر پہ نقشہ قدم تھے ابراہیم کے، رب نے کہا یہاں نماز پڑھو۔ اس کا مطلب ہے جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں رب کہتا ہے دوڑو، جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں رب کہتا ہے نمازیں پڑھو۔ یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ والوں کے نقش قدم کا۔ اچھا، جو ہم ہر فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں اس رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ رستہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں قدم لگتے ہیں، بولو یا سبحان اللہ، یہاں قدم لگتے ہیں۔ آپ جہاں سے چل کے آئے ہیں وہ رستہ ہے، چاہے گلی، چاہے بازار، چاہے سڑک، اللہ کہتا ہے وہ رستہ مانگو جہاں سے میرے ولی چل کے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں اللہ والوں کے قدم لگے وہ رستہ ہدایت کا رستہ ہے، وہ رستہ جنت کا رستہ ہے، وہ رستہ عبادت کا رستہ ہے، وہ رستہ اللہ کی نشانیوں کا رستہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے بخاری شریف میں ایسے قدم نظر آ رہے ہیں، جی میرے مصطفیٰ کے قدم ہیں وہ، بولو سبحان اللہ۔ مکہ فتح ہوا، سرکار علیہ السلام مکہ شریف میں آئے، 12,000 صحابہ کے ساتھ میرے سرکار جلوہ فرما ہوئے، 12,000 صحابہ۔ سرکار نے آ کر اونٹنی پر سوار ہو کے طواف کعبہ فرمایا۔ سرکار اونٹنی سے اترے، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، سرکار اندر گئے۔ سرکار علیہ السلام نے کعبہ کے اندر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی۔ آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھیں، لاکھ نماز کا ثواب۔ آپ سڑک پر نماز پڑھیں، لاکھ نماز کا ثواب۔ آپ ہوٹل میں نماز پڑھیں، لاکھ نماز کا ثواب۔ حدود حرم جو مکہ کعبہ کے گردا گرد کئی میل تک چاروں طرف ہے، یہاں نماز پڑھیں گے لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ میرے سرکار کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت بلال کعبے کے دروازے پر کھڑے ہیں، پوچھنے لگے بلال یہ بتاؤ حضور نے کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی؟ یار جہاں بھی نماز پڑھتے لاکھ نماز کا ثواب تھا، پر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے وہاں پڑھی ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہوئے۔ کعبے میں بھی آ کے پڑھوں گا تو وہاں پڑھوں گا جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ باعث خیر و برکت ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا یہ اعلان جو ہے قدمی حاضر ہی، یہ اللہ کی اذن و عطا سے ہے، اور یہ قدم کیا ہے؟ یہ قدم غوث اعظم ہے۔ ایک بزرگوں کا میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں جس طرح غوثیت غوث اعظم پہ اولیاء کا اجماع ہوا ہے، کسی کی غوثیت پر نہیں ہوا۔ اور سرکار غوث اعظم ہستی ہے جن کو زمانہ جانتا ہے، کائنات جانتی ہے، کائنات کا ہر سنی جانتا ہے کہ حضور پیران پیر کی ہستی کیا ہستی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے مشکات شریف میں ایک اور قدم بھی نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ بولو یار ذرا۔ وہ قدم کس کے ہیں؟ پہلے علامہ بن یوسف اسماعیل نبھانی علیہ رحمہ کی یہ بات سن لیں، کہتے ہیں جتنا نبی پاورفل ہوتا ہے اس امت کے ولی اتنے پاورفل ہوتے ہیں، اور 1 لاکھ کم و بیش 24,000 نبیوں میں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ جتنی امتوں کے ولی گزرے ہیں سب کی شان اپنی جگہ، پر ساری امتوں کے اولیاء سے پاورفل امتی اس ولی اس امت کے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، باب الکرامات میں جا کر نکالیں، صفحہ کھولیں، حدیث پاک کیا لکھی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سفر پر ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آگے ایک اونچا ٹبہ آ گیا، ایک ٹیلا آ گیا، سرکار نے فرمایا صحابہ جو اس ٹبے پر چڑھ جائے گا وہ جنتی ہے۔ سرکار نے یہ بات کہی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھوڑے تیز کر دیے، ہم نے گھوڑے دوڑائے، ٹبے پر چڑھ گئے، پھر پوچھا محبوب علیہ السلام اس پر چڑھنے والا کیوں جنتی ہے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے یہاں بنی اسرائیل کے کچھ ولی کچھ لمحے کے لیے ٹھہرے تھے، یہاں بنی اسرائیل کے ولیوں کے قدم لگے تھے، جو چند لمحے کے لیے یہاں آ جائے گا، یہاں بیٹھ جائے گا وہ جنتی ہے۔ سرکار کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اگر بنی اسرائیل کے ٹبے پر آنے والا جنتی ہے تو پاک پتن کے ٹبے پر جانے والا جنتی کیوں نہیں یار؟ کہتے جی پاک پتن میں جنت کا دروازہ تم نے کیسے کھول لیا؟ میں نے کہا ہم نے نہیں کھولا، بابا فرید نے کھولا ہے، اور حدیث مشکات سے کھولا ہے۔ پتا کیا چلا؟ سرکار نے امت کو پیغام دیا، حالانکہ یہ سب صحابہ اور ہر صحابی جنتی ہے، قرآن کی نص ہے، وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کے ولی بیٹھ جائیں چند لمحے کے لیے اس پر جانے والا جنتی ہے، تو جہاں امت محمدیہ کے ولی بیٹھے ہیں وہاں جانے والا جنتی کیوں نہیں؟ احباب زیوکار، جہاں اللہ والوں کے قدم لگیں وہ جگہ باعث خیر و برکت ہے۔ بات اور یہ صرف قدم اور نقش قدم کی۔ اچھا، مجھے مسلم شریف میں کچھ قدم نظر آ رہے ہیں، وہ کس کے قدم ہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کے قدم ہیں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، بوڑھے صحابی تھے، بینائی کمزور تھی۔ ایک دن محبوب کی بارگاہ میں، محبوب علیہ السلام آپ ایسا کریں، کبھی بارش ہوتی ہے، نالا بھر جاتا ہے، میں مسجد نبی شریف تک نہیں آ سکتا،
اندھیرا ہوتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، محبوب لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ میرے گھر آئیں اور ایک جگہ پر نماز پڑھ دیں تو میں اس کو مصلی بنا لوں۔ یار اگر ویسے گھر میں نماز پڑھ دیتے تو نماز نہ ہوتی۔ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا میلاد ہوا، میں کائنات میں آیا ہوں، رب نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ پچھلی امتیں، یہودی اپنی عبادت گاہ کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، عیسائی اپنے گرجے کے باہر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کے لیے مخصوص تھا اس دین میں۔ لیکن میرے سرکار کہتے ہیں میں کائنات میں آیا ہوں، میرے قدم لگے ہیں، رب نے روئے زمین کو پاک کر دیا۔ جہاں نماز کا وقت آئے میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد میں ثواب زیادہ، لیکن کھیت میں، دفتر میں، گھر میں، فیکٹری میں، جہاں نماز کا وقت آئے میرا امتی نماز پڑھے گا، ہو جائے گی۔ یہ کس کے قدموں کی برکت ہے؟ یہ کس کے قدموں کی برکت ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ والوں کے قدموں کی برکتیں تو ہیں، برکت تو ہے۔ اب حضرت اتبان نے کہا حضور آپ میرے گھر آئیں، ایک جگہ پر نماز پڑھیں، آپ کے نشان قدم کو مصلی بناؤ۔ میرا خیال اتبان میں یہ اپنی بات کرنے لگا ہوں، اتبان بن مالک نے رزلٹ نکالا ہوگا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ یا رسول اللہ جہاں ابراہیم کے قدم لگیں، رب کہتا ہے یہاں نماز پڑھو، اور میں چاہتا ہوں حضور آپ کے قدم لگے جو ابراہیم کے بھی آقا، آپ کے قدم لگے۔ میرے سرکار نے اچھا جا، کل میں تیرے گھر آؤں گا۔ اگلے دن میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی فجر کی، جب سورج چڑھ گیا سرکار نے نماز چاشت اشراق ادا کی۔ سرکار فرمایا ابو بکر عمر چلے، محبوب کہاں جانا ہے؟ فرمایا اتبان کے گھر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، میرے سرکار کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ کوئی عام آدمی بھی آ کر، جو حضور کے لیے عام ہے ہمارے لیے سب سے صحابہ خاص ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار نے ابو بکر عمر کو ساتھ لیا، سرکار اتبان بن مالک کے گھر چلے گئے۔ اچھا انہوں نے پتا کیا کیا؟ انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے ہی محلے میں پلہ پھیر دیا، کل محبوب آئیں گے، کل سرکار میرے گھر میں آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ مسلم شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ بولو ذرا، کھانا بھی پکے گا، حضور آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، آ جانا سارے۔ سرکار جب پہنچے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر تو محلے کے سب صحابہ آ چکے تھے۔ اتبان بن مالک کہتے ہیں میں نے ایک بوری دھو کر صاف کی ہوئی تھی، میں نے بچھائی، محبوب یہاں نماز پڑھ۔ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں 2 رکعت نفل وہاں پر نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے ہیں شب برات کی رات یا 27ویں شب کی رات، لوگ کہتے ہیں یہ نفلی نماز کی جماعت کہاں سے ہے؟ میں نے کہا یہاں سے۔ سرکار نے اتبان بن مالک کے گھر صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، اور 2 رکعت سرکار نے پڑھائی، نماز نفلی تھی، صحابہ مقتدی تھے میرے مصطفیٰ امام۔ سرکار نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ کو لنگر کھلایا۔ احباب ذیکر پتہ کیا چلا؟ صحابہ کا شوق ہے محبوب ایک مرتبہ ہمارے پھیرا لگا جائے، محبوب ایک مرتبہ آپ کے قدم لگ جائیں۔ اس لیے تو ہم جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، صاحبان تقوی ہیں، صاحبان علم ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار 2 منٹ واسطے ہی آ جاؤ ذرا، دعا کر جو ذرا، کہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ یہاں سے لیا ہے۔ سرکار کے صحابہ کی تمنا ہے اہل اللہ کو اپنے گھروں میں بلاؤ، ان کے قدموں سے برکت ہے، اور حضور غوث اعظم کا جو قدم ہے یہ اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے سوائے امام مہدی کے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں گے، وہ اپنے وقت میں غوث اعظم ہوں گے، سب اولیاء کی گردنوں پہ قدم سرکار غوث اعظم کا ہوگا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا نا قدمی حاضہی، 565 ہجری میں منبر بغداد پر یہ اعلان کیا قدمی حاضہی، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت سیرت کی کتابیں پڑھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایران کے علاقے خراسان کے پہاڑ کے غار میں محو مراقبہ تھے، بغداد کے منبر سے اعلان ہوا، آپ نے خراسان کی پہاڑی میں آواز کو سنا، اور آپ نے اپنی گردن کو جھکایا اور فرمایا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ آپ نے جب یہ بات کہی اس غار میں بیٹھے ہوئے، سرکار غوث اعظم نے منبر بغداد پر سنی۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ ہے کہ نہیں حدیث بخاری؟ سبحان اللہ بولو ذرا، اور جن کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، دیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا سر جھکانے میں غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے پہل کر دی ہے، بہت جلد ان کو سلطان الہند بنایا جائے گا، ہندوستان کی ولایت ان کے سپرد کی جائے گی۔ احباب ذیکر
اس وقت کے ایک بزرگ ہیں شیخ خلیفہ ان کا لقب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، محبوب علیہ السلام یہ جو اعلان ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا قدمی حاضر ہی کہ میرا قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے کہا وہ اعلان کیوں نہ کرے، وہ کتب ہے اور میں اس کا محافظ ہوں۔ یہ اعلان برحق ہے اور عالم سکر میں نہیں ہے، عالم مدہوشی میں نہیں، عالم ہوش کے اندر یہ اعلان ہے، اور جملہ اولیاء میں سے کسی کو یہ اعلان کرنے کی اجازت نہیں سوائے حضور شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس بات کو میں نے اس لیے بیان کیا، وہ سوشل میڈیا پر ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے جی یہ اعلان جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ متکبرانہ جملہ ہے، کسی نے اس کو قبول ہی نہیں کیا ہے، حالانکہ میں پوری فہرست دکھا سکتا ہوں، بڑے بڑے اکابر علماء محدثین نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور کہا کہ یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے۔ اگر ایک دو تین بندے کسی کو ایکسپٹ نہ کرے تو ہم کیا ان دو تین بندوں کی وجہ سے امت کا جمہور چھوڑ دیں گے؟ کیا امت کے 10 12 14 سال کا تسلسل چھوڑ دیں گے؟ نوجوان اس بات کو ذہن نشین کرو، مغرب کے 2 حملے ہیں، ایک تم پر فکری یلغار ہو رہی ہے، ذات نبوت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کی شخصیت پر گفتگو کی جا رہی ہے، سرکار کے صحابہ کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اولیاء کرام کی ذوات کو متنازع کس لیے؟ تاکہ یہ امت آپس میں دست و گریبان رہے، آپس میں لڑتے رہے اور ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، اور سوشل میڈیا وہ بم ہے، بم کی صورت بن گیا ہے کہ نوجوانوں کے عقائد متزلزل ہو رہے۔ میرے سامنے وہ بندے ہیں، ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو نسل در نسل سنی چلتے آ رہے، جن کے باپ دادا پردادا لگر دادا اوپر تک چلے جائیں سارے سنی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے دین سمجھا ہی نہیں تھا، ہمارے بڑے باپ دادا پاگل تھے جو اس تسلسل پہ چلتے آ رہے تھے، اور ہم سمجھدار ہو گئے ہیں، ہم نے فلاں اسکالر کو سن لیا، فلاں ڈاکٹر کو سن لیا، فلاں مفتی کو سن لیا۔ اس بات کو سمجھ لینا نوجوانوں، ہر چیز بدل دینا، عقائد کو نہ بدلنا۔ تمہارے عقائد پر دلائل ہیں قرآن و سنت سے، کوئی اشکال ہو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، اللہ اس کے رسول کے فضل سے قرآن و سنت سے قائد پیش کریں گے۔ فکری الغار کو کام ہے علماء کا دور کرنا جو ذہن پراگندہ ہے، اور مجاہد کا کام ہے اس بارڈر پر کھڑے ہو کر اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میں متعدد بار آپ سے کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھے، لاکھوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ان کو ہو رہا ہے، ان کی معاشی کمر توڑ دیں اور بتائیں ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگرچہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی تھی، لیکن وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ اس بائیکاٹ میں شامل رہ کے اس کو ہلکا نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ لیں کہ میں ایک چیز خرید لوں گا تو کیا ہوگا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پہ رحم و کرم فرمائے، ہماری نظریاتی، ہماری فکری، ہماری مسلکی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔